السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھے جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، استاذ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شان صحابہ۔ حضرات محترم امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ صحابی کی تعریف اس طرح لکھتے ہیں: جس نے ایمان کی حالت میں میرے پاک پیغمبر سے ملاقات کر لی، یا آپ کا دیدار نصیب ہوا ہو اور ایمان کی حالت میں وفات پائی ہو، اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں: جس نے میرے چہرے کا دیدار کر لیا فقد حرم اللہ علیہ من النار، اس پر اللہ رب العالمین نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں: جس نے مجھے دیکھا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، یعنی صدیق اکبر کو دیکھا، فاروق اعظم کو دیکھا، عثمان غنی کو دیکھا، علی المرتضیٰ کو دیکھا، ان پر بھی اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ حضرات محترم، کون صحابہ جن کے بارے میں میرے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے: لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ کہیں پر میرا پیغمبر یوں ارشاد فرماتا ہے: لا یبلغنی احد عن احد من اصحابی، اے دنیا جہان کے لوگوں، تم میں سے کوئی بھی میرے کسی صحابی کے بارے میں مجھ سے شکایت نہ کرے۔ رواہ احمد۔ کسی مقام پر میرا نبی یوں ارشاد فرماتا ہے: اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، اے دنیا جہان کے لوگوں، میرے صحابہ کی عزت کرو، وہ تم سب میں سے بہتر ہے۔ رواہ سنن۔ کسی مقام پر میرا نبی یوں ارشاد فرماتا ہے: احفظون فی اصحابی، اے دنیا جہان کے لوگوں، میری خاطر میرے صحابہ کی عزت کا خیال رکھنا۔ رواہ ابن ماجہ۔ کسی مقام پر میرا نبی یوں ارشاد فرماتا ہے: ایھا الناس لا تشکوا اصحابی فواللہ انہ لاخشنا فی ذات اللہ وفی سبیل اللہ، اے تم لوگوں، میرے صحابہ کی مجھ سے شکایت نہ کرو، وہ اللہ کی ذات کے معاملے میں اور اللہ کی راہ میں بہت سخت ہیں۔ کسی مقام پر میرا نبی یوں ارشاد فرماتا ہے: من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا یا گالی نکالی، اس شخص پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے پرہیزگار متقی ایماندار لوگوں کی لعنت ہے۔ رواہ خطیب۔ کسی مقام پر میرا نبی جو ارشاد فرماتا ہے، ترمذی کی روایت ہے: اللہ فی اصحابی، خبردار اے لوگوں، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو ہدف ملامت نہ بنا لینا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے صحابہ سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔
کون صحابہ؟ عظمت والے صحابہ، مقام والے صحابہ، مرتبے والے صحابہ، سچ بولنے والے صحابہ، توبہ کرنے والے صحابہ، ایمان والے صحابہ، نمازیں پڑھنے والے صحابہ، سجدے کرنے والے صحابہ، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے صحابہ، راتوں کو اللہ کے سامنے پیش ہونے والے صحابہ، مجاہد صحابہ، ولی صحابہ، نبی پر مر مٹنے والے صحابہ، رب کا قرآن لکھنے والے صحابہ، اپنی زندگی صراط مستقیم پر گزارنے والے صحابہ۔ حضرات محترم، کالی زبان والا، کالے لباس والا، کالے دین والا کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں تھے، انہوں نے کفر کر لیا تھا، نعوذ باللہ صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔ میں مخاطب ہو کر پوچھنا چاہتا ہوں، اے دشمن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا۔ اگر ایمان نہیں تھا تو بلال کو تپتے انگاروں پر کیوں لٹایا گیا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو خبیب کو سولی پر کیوں چڑھا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو سمیہ کے 2 ٹکڑے کیوں کر دیے گئے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو زنیرہ کی 2 آنکھیں کیوں نکال دی گئی؟ اگر ایمان نہیں تھا تو آل یاسر کیسے قربان ہو گیا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو صحابہ نے اپنے بچوں کو کیسے یتیم کروا لیا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو صحابہ نے اپنی بیویوں کو کیسے بیوہ کروا لیا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو صحابہ بدر کے میدان میں کیا لینے گئے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو احد کے میدان میں جانیں کس نے پیش کی تھی؟ اگر ایمان نہیں تھا تو خندق کے میدان میں پیٹ پر پتھر کس نے باندھے تھے؟ رب کعبہ کی قسم ہے تو تاریخ کی بات کرتا ہے کہ تاریخ میں فلاں صحابی نے یوں کیا، فلاں صحابی نے یوں کیا۔ میں برملا طور پر کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ تاریخ صحابہ کرام کو مانتی ہے تو میں اس تاریخ کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر یہ تاریخ صحابہ کرام کی توہین کرتی ہے تو میں اس تاریخ کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نہیں مانتا ایسی تاریخ کو جو صدیق اکبر کو نہیں مانتے، میں نہیں مانتا ایسی تاریخ کو جو فاروق اعظم کو نہیں مانتے، میں نہیں مانتا ایسی تاریخ کو جو حیدر کرار کو نہیں مانتے، میں نہیں مانتا ایسی تاریخ کو جو امی عائشہ کو نہیں مانتے، میں نہیں مانتا ایسی تاریخ کو جو حضرت عمر معاویہ کو نہیں مانتے۔ رب کعبہ کی قسم ہے تو تاریخ کی بات کرتا ہے تو ہم صحابہ کرام کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھتے، بلکہ ہم صحابہ کرام کو رب کے قرآن کی آیات میں دیکھتے ہیں۔ اللہ نے اپنے قرآن میں صحابہ کی عظمت کو بیان کر دیا، صحابہ کی رفعت کو قرآن میں بیان کر دیا، صحابہ کی شان کو قرآن میں بیان کر دیا۔ صحابہ کے متعلق 1 آیات میں نہیں، 2 آیات میں نہیں، 3 آیات میں نہیں، 5 آیات میں نہیں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ 1000 سے زیادہ آیات ہیں رب کے قرآن کی جن کے اندر اللہ نے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا ذرا، رب کا قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِجَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ محبوب تو نہیں تیرے غلام، تیرے غلام نہیں تیرے غلاموں کے گھوڑے، ان کے گھوڑے نہیں ان کی ٹانگیں، ان کی ٹانگیں نہیں ان کے قدم، ان کے قدم نہیں ان کی گھڑیاں، ان کی گھڑیاں جب پتھروں سے ٹکراتی ہیں تو جو ان میں سے شرارے نکلتے ہیں تیرا پروردگار ان شراروں کی قسمیں کھاتا ہے۔ کون صحابہ؟ اولئک هم المہتدون صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ، اولئک هم الفائزون صحابہ، اولئک هم الصادقون صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، الحامدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، العامرون بالمعروف صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ، والحافظون لحدود اللہ صحابہ، والذین معه صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون صحابہ، فضلا من اللہ ورضوانا صحابہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ صحابہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ۔ ذرا سارے مل کر بولو اور بتاؤ نا ذرا، میرے نبی کے غلام کون؟ میرے نبی کے جانثار کون؟ میرے نبی کے وفادار کون؟ میرے
نبی کے حبدار کون؟ میرے نبی کی رسالت کے گواہ کون؟ میرے نبی کی نبوت کے گواہ کون؟ میرے نبی کے حسن کے گواہ کون؟ میرے نبی کے جمال کے گواہ کون؟ دین ہم تک پہنچا تو پہنچانے والے کون؟ رب کی توحید ہم تک پہنچی تو پہنچانے والے کون؟ میرے پیغمبر کی ہر حدیث کے راوی کون؟ رب کا قرآن ہم تک پہنچا تو پہنچانے والے کون؟ میرا نبی امیر تو لشکر جرار کون؟ میرا نبی امام تو مقتدی کون؟ میرا نبی استاد تو شاگرد کون؟ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا تو پڑھنے والے کون؟ میرے نبی نے حکم دیا تو لبئی کہنے والے کون؟ صحابہ 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 فرشتے موجود ہیں، رب کی عدالت میں جائیں گے، اللہ پوچھے گا محمدی مسجد میں کیا سن کر آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے صحابہ صحابہ صحابہ، میرا ایمان صحابہ، میری محبت صحابہ، میرا جذبہ صحابہ، میرا وظیفہ صحابہ، رحمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ، اگر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ۔ وَمَا لِلْبَلَدِ